بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے اب یہ چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے، اور ایران جو ہے وہ واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فی الحال امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اب پکار رہے ہیں یورپ کو، نیٹو کو، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرموز میں ہماری مدد کریں۔ اور کل رات کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس میں انہوں نے کیا فرمایا ذرا سن لیجئے۔ Military campaign to end the threats posed by the Iranian regime continued, and we strongly encourage other nations whose economies depend on the strait far more than ours. So we want them to come and help us with the strait. لیکن آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ سمیت بہت سے جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے اس جنگ میں امریکہ کا شریک کار بننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی کیا اہمیت رہ گئی ہے، اس کا کیا فیوچر ہے، اور خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز جو پہلے ہی ایک بہت ہی غیر مؤثر قسم کا ادارہ بن چکا ہے، کیا اب وہ مکمل طور پہ ایک پیپر ٹائگر بن گیا ہے؟ اس کا کیا فیوچر ہے؟ اور اگر انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشنز جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں تو یہ جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا ہے، کل کو یہ کوئی بھی طاقتور ملک کسی بھی کمزور ملک کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اعزاز چودھری صاحب، پاکستان کے سابق سیکرٹری فار فارن افیئرز اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نغمانہ ہاشمی صاحبہ جو فارمر امبیسڈر ہیں۔ تو اعزاز صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ بتائیے کہ اب جب کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دنیا کو پکار رہے ہیں کہ جی ہماری مدد کو آئیں، کوئی ان کی مدد کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز کا کوئی کردار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں تو یہ کردار نظر ہی نہیں آ رہا؟ جی بہت شکریہ میر صاحب۔ جو دنیا کا نظام امریکہ نے بنانے میں مدد کی تھی 1945 میں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈھا رہا ہے، اور اس میں اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے وہ ایک بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اور یہ ہمارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب سے امریکہ نے اس نظام کو ختم کیا ہے تو اب اس وقت دنیا میں کوئی بھی نظام باقی نہیں بچا ہوا، اور اس لیے نہ بین الاقوامی قانون کی کوئی اہمیت ہے۔ اور اقوام متحدہ تو کام کیسے کر سکتا ہے نا جی، اقوام متحدہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جو ممبر سٹیٹس ہیں اگر وہی اس کو نہ چلنے دے، خصوصاً جن کے پاس ویٹو بھی ہے جس طرح امریکہ ہے، تو پھر تو وہ کیسے چلے گی؟ یہ تو امریکہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو زخمی کر دیا، اقوام متحدہ کو، بین الاقوامی قانون بھی ختم کر دیا، اور ابھی کوئی نظام بھی نہیں ہے بدقسمتی سے جس کے اندر اس قسم کے کام روکے جا سکیں جو اسرائیل نے اور امریکہ نے اس وقت خود کیا ہے۔ تو ہم بڑے ایک مشکل وقت میں ہیں جس میں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور طاقت جو ہے اس کا استعمال ہی بے دریغ ہو رہا ہے، اور غیر قانونی طور پہ بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے اپنے خطے میں بھی ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے، اور اس وقت ایران میں بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو آپ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اس پورے انٹرنیشنل لا کو بھی غیر مؤثر کر دیا اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی کر دیا، تو یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں ٹرمپ صاحب کی اپنی کیا رائے ہے، ذرا سنیے۔ I ended 7 wars. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. These are the two things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. What is the purpose of the United Nations? جی، تو امبیسڈر نغمانہ صاحبہ، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خود یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، آج وہ دنیا سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، تو ان کو یو این سے نہیں ہیلپ مانگنی چاہیے تھی؟ دیکھیں، جہاں تک یو این کا تعلق ہے تو آپ تو ہسٹری بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سے یہ کولڈ وار ختم ہوئی اور ایک یونی پولر ورلڈ آیا، اس وقت سے آپ نے دیکھا ہے کہ بیسیکلی یو این جو ہے وہ ویسٹ کا، امریکہ کا اور اس کے
جو الائز ہیں ان کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہی بن گیا ہے. جب امریکہ کی مرضی آتی ہے، بہت سارے ابھی بھی اس کے ادارے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے جن کے وہ پیسے نہیں دیتے، ان کے انڈر جو اور جس طرح کلائمیٹ کے وہ ہے ان سب چیزوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اور ہر بار جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا سہارا لیتے ہیں، وہ آرٹیکل 7 کے انڈر ریزولوشن پاس کرواتے ہیں، اور اس سے وہ بیکاز ان کے الائز ان کے ساتھ ہوتے ہیں، 2 ان کے یورپ کے ووٹ ہیں، 1 امریکہ کا ووٹ ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک، چاہے وہ عراق ہو، چاہے لیبیا ہو، اس پہ انہوں نے اپنے ریزولوشنز پاس کروا لیے جب ان کے اپنے انٹرسٹ میں تھا. اور جب اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا تو یہ غزہ کا بھی لیٹسٹ اگزامپل ہے کہ جتنا زیادہ ویٹو امریکہ نے ان 2 سال میں غزہ کے اوپر کیا، شاید پہلے کبھی نہیں کیا، کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کھولنے تک کے انہوں نے ویٹو کر دیا. تو دیکھیں جب یہ خود جو ایک ابھی اسٹینڈنگ سپر پاور ہے وہ اتنی بڑی ادارے کو چلنے ہی نہیں دے گی، اور اس کے الائز مل کے اس کو چلنے ہی نہیں دیں گے، تو وہ ادارہ پھر کیا کرے گا؟ وہ جو کہتے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ یوز لیس ہے، اس کو یوز لیس بنایا کس نے ہے؟ روس ہو، چین ہو، پاکستان جیسے ممالک ہوں، وہ تو سارے کہتے ہیں کہ ملٹی لیٹرلزم ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اس طرح کا یہ میجورٹیرینزم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی آئے کر لے. تو یونائٹڈ نیشنز سے شکوہ کرنے کی بجائے انہوں نے خود اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ امریکہ کی ہسٹری کیا رہی ہے UN میں. تو جب انہیں سوٹ کرتا ہے وہ یوز کر لیتے ہیں. امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس نے جاپان پہ 1 نہیں 2 دفعہ ایٹم بم مارا. بالکل. اور اب وہ کہتا ہے کہ ہم ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں یہی ہے نا کہ آپ اس کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ایران NPT کا ممبر ہے، وہ تو NPT کے ممبر بھی نہیں ہے. تو وہ اگر آپ اپنے الائز کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ کر لیں تو ہاؤ از ایران ڈفرنٹ؟ اچھا اعزاز چودھری صاحب، اب یہ جو دنیا بن رہی ہے جس میں آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انٹرنیشنل لا بھی ختم ہو گیا، یونائٹڈ نیشنز بھی ختم ہو گئی، تو اس نئی دنیا میں جو کمزور ممالک ہیں یا جن کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، ان ممالک کی سروائیول کے لیے بہت سے خطرات نہیں پیدا ہو گئے؟ جی بہت زیادہ ہو گئے ہیں جی. میرے خیال میں جب یہ جنگ ختم ہوگی، جس طریقے سے بھی پہلے ختم ہو، ایک انسینٹو پیدا ہو جائے گا قوموں کے لیے کہ ہم نیوکلیئر ڈیوائس لیں تاکہ ہم پہ اس طرح کی ایگریشن نہ ہو جس طرح کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اوپر بھی، چونکہ ان کے اپنے دونوں راہبر، پہلے امام خمینی اور امام خمینائی دونوں نے منع کر رکھا تھا، تو اس لیے ایران جو ہے نیوکلیئر ویپن ایکوائر نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایران نے بہت زیادہ سفر بھی کیا ہے، اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں کچھ ہمارے جیسے جو مڈل پاورز ہیں ان کو بہت کچھ اور بھی کرنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھر کو ان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی اقتصاد کو مضبوط کرنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ان کو اپنی الائنمنٹ صحیح کرنی ہوگی. دیکھیں مثال کے طور پر پاکستان نے تو چین کے ساتھ الائنمنٹ ایسی کر رکھی تھی کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو چین ہمارے ساتھ تقریباً کھڑا تھا، یعنی زبانی نہ بھی بولے تو اس کا سامان، یہ وہ، اس کی ہمدردیاں سب ہمارے ساتھ تھی. ایران کا ایسا کوئی دوست نہیں تھا، اس کی کوئی ایسی الائنمنٹ نہیں تھی کہ وہ مکمل طور پر کھڑا ہو. ٹھیک ہے چین اور روس نے اس کی انڈائریکٹلی مدد کی ہے، لیکن الائنمنٹ کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہوگا. اور نیوکلیئر ویپنز بھی میرے خیال جن کے پاس نہیں ہے شاید وہ بھی اب کوشش کریں گے. نیوکلیئر نان پرولیفریشن کو بہت زیادہ دھچکا لگے گا. اچھا امبیسڈر نگمانا صاحبہ، یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے پہلے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کر کے اور پھر امریکہ لے جایا گیا، پھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا، اب وہ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر دعویٰ کر رہا ہے جی ہم نے علی لاریجانی صاحب کو بھی ٹارگٹ کر لیا ہے. تو یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے، اس ٹارگٹ کلنگ کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلے گا اس دنیا میں؟ دیکھیں ایک تو یہ ٹوٹلی اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے. آپ اس طرح جا کے لوگوں کو اسیسینیٹ نہیں کرتے. وار کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی قوانین ہوتے ہیں جس پہ وار لڑی جاتی ہے، لیکن آج کل تو قانون اور مورل ہائی گراؤنڈ تو ختم ہی ہو گیا ہے.
آج کل تو وہی ہے جس کی طاقت ہے اس کو وہ کر لیں. لیکن جہاں تک ان کے دعووں کا سوال ہے تو آلریڈی ایران نے تو اس کو کانٹرڈکٹ کر دیا ہے کہ جی اس طرح کی کوئی اور بات نہیں ہے. لیکن جس طرح ابھی اعزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ ایک انسینٹو ہے سب لوگوں کے لیے, باقی ممالک کے لیے بھی, کہ وہ اپنا نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف جائیں, اسی طرح یہ اور کنٹریز کے لیے بھی ایک انسینٹو ہے کہ جی آپ لڑ نہیں سکتے تو آپ جو ٹارگٹ کلنگز کریں اور آپ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو اسیسینیٹ کریں تو شاید کام بن جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے امریکہ سے, کیونکہ ایران وینیزویلا تو نہیں ہے, اسی طرح بہت سارے اور ممالک ہیں جو وینیزویلا نہیں ہیں. وینیزویلا کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ ان کے اندر سے ان کی فوج میں بھی ڈویژن تھی اور اندر سے لوگ ملے ہوئے تھے. ایران میں تو اس طرح کا نہیں, ایک جاسوس ان کا پکڑا گیا جو بالکل ان کے خامنائی صاحب کے گھر کے اندر سے ہی پکڑا گیا, لیکن ادروائز جو ایز اے نیشن اور ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ تھی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت جلدی انہوں نے ایک دم سے کوئی گیپ نہیں آپ نے دیکھا, نہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں, نہ بیوروکریٹک لیڈرشپ میں, نہ ان کی ملٹری لیڈرشپ میں. لیکن یہ ایک بہت غلط پریسیڈنس جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے. اور اگر یہ اس جنگ کے بعد دوبارہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف رجحان نہ گیا, اور اس میں یہی ہے کہ وی ہیو ٹو لک ٹورڈس چائنا, کہ اگر چائنا اس پوزیشن میں آ جاتا ہے ان دا نیکسٹ 10-20 ایئرس کہ وہ ملٹی لیٹرلزم کو دوبارہ ریوائیو کرے along with رشیا, تو پھر تو اٹس اے فری فار آل گیم, کہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ ایک دوسرے کو مارتے رہیں, قتل کرتے رہیں. اور ہمارا تو خیر اگزامپل غلط ہے کیونکہ الحمدللہ ہم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں. ابھی آپ گلف کا اگزامپل لے لیجئے نا, کہ گلف نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ بیسکلی گروی رکھوا دیا امریکہ کے پاس کہ جی وہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کرے گا. تو وہ ایرانینز کی بڑی اچھی ایک سٹیٹمنٹ ہے, مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا جو چھتری یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ہمیں دے گا, وہ اس چھتری میں تو اتنے سوراخ اب ہو چکے ہیں کہ انہی کے لیے وہ اب مصیبت پیدا ہو رہی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا گلف میں ایک آئی تھنک, آئی کوڈ بی رانگ بٹ آئی ریئلی جینوئنلی فیل کہ گلف اور مڈل ایسٹ میں ایک تھنکنگ کہیں ضرور ہے کہ جی یہ شاید ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ڈیپینڈ کیا ویسٹ پہ, اور اپنا دشمن ہم سمجھتے رہے ایران کو. سب سے بڑا تھریٹ جو ہم سمجھتے رہے ایران ہے, جبکہ پروبیبلی یہ سارا بگر گیم یہی تھا کہ مڈل ایسٹ وہ اسرائیل کو نہ صرف سیکیور کرے بٹ گریٹر اسرائیل کی طرف جائے. بٹ اب وہ اس ٹریپ سے نکلیں گے کس طرح؟ ٹریلینز آف ڈالرز کی ان کی انویسٹمنٹس ہیں, ان کے 256 ٹریلین ڈالرز کے تو شاید ڈیفنس ایگریمنٹس ہی ہیں, تو ان سے ایکسٹریکٹ کرنا اس وقت مشکل ہے. لیکن آئی تھنک دیر از اے تھنکنگ کہ وی نیڈ ٹو چینج اے لٹل بٹ, اینڈ آئی تھنک لوگ چین کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں. اب اعزاز چودھری صاحب یہ بتائیں کہ جنگ ختم کرنے کے لیے کسی کو تو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے, تو یونائٹڈ نیشنز تو اس پوزیشن میں ہے نہیں ہے, انٹرنیشنل لاء بھی ختم ہو گیا ہے, تو اب یہ اس جنگ کی ثالثی کے لیے کون کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے 3 اس کے آف ریمپس ہیں. جی پہلا آف ریمپ تو خلیجی ریاستیں خود ہیں, کیونکہ جتنی مار انہوں نے کھائی ہے امریکہ کے اڈوں کی وجہ سے, اور اگر کسی طرح سے کسی غلطی سے بھی اگر ان کی ڈائریکٹ جنگ شروع ہو گئی اور آئل انسٹالیشنز ان کی آئل سٹوریج اس میں آ گئیں, تو پھر تو یہ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس وجہ سے ان کو اب وفود بنا کر امریکہ پہ بھیجنے چاہیے اور امریکہ پہ دباؤ ڈالنے کے جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری تو پوری ایگزسٹنس خطرے میں پڑ گئی ہے اور پوری دنیا کی اکانومی سفر کر رہی ہے. اور اگر آپ نے کل کو خدا نخواستہ حملہ کر دیا خرگ آئی لینڈ کے اوپر پورا ان کی آئل سٹوریج پہ, تو وہ تو ہمارے بھی شروع ہو جائے گا, تو یہ کہیں کے نہیں رہے گی. یہ پہلی آف ریمپ میرا خیال ہے
گلف کی ریاستوں کے اوپر پڑتی ہے. دوسری آف ریمپ جو ہے وہ امریکہ کے اندر سے آئے گی، کیونکہ بہت تیزی سے وہاں پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ یہ ہماری جنگ تھی یا اسرائیل کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. تو وہ بھی میرے خیال میں اب آوازیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ کچھ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایپسٹین فائلز اور دوسری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے تھی. اور تیسری آف ریمپ میرے خیال اسرائیل کی طرف سے آئے گی، کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی ایران نے بڑی سسٹمیٹکلی یہ جنگ لڑی ہے کہ پہلے سارے ڈیفنسز، ایئر ڈیفنسز ختم کیے ہیں، اور اب ان کے جو لیتھل میسائلز ہیں، جس طرح فتح 2 ہے جو 4 منٹ میں اسرائیل پہنچتا ہے، یا سجیل ہے، تو یہ تو اسرائیل کے اندر اگر تباہی زیادہ پھیلتی چلی جاتی ہے تو وہ خود پچھلے سال جون کی طرح امریکہ سے کہیں گے کہ جنگ رکوائیں. یہ 3 آف ریمپ ہے، لیکن سب سے بڑا آف ریمپ خلیجی ریاستوں کا. میرے خیال میں ذمہ داری اب ان کی بہت زیادہ پڑتی ہے. ان کے قطر کے میرے خیال ہے فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں GCC کی ایک نیٹو ٹائپ بنانی ہوگی، لیکن ان کے پاس ابھی میرا خیال اس قسم کی باتوں کا موقع نہیں ہے. اس وقت فی الحال وہ جنگ رکوائیں اور امریکہ پہ دباؤ ڈالیں، پھر بعد میں دیکھ لیں گے کہ وہ نیٹو کس شکل کی ہوگی اور کس طرح کا اس کی الائنمنٹ بنے گی. اعجاز صاحب، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے ایران اور سعودی عرب میں کوئی معاملات طے کروائے تھے، تو کیا اب چائنا اس پوزیشن میں ہے؟ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی چائنا کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے، تو چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رول پلے کرے؟ چائنا کو تو اس وقت جی بڑی ون ون پوزیشن میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جتنا اس میں پھنستا چلا جا رہا ہے، چین بڑا خوش ہے کہ ٹھیک ہے پھنسنے دو اس کو جتنا پھنس سکتا ہے. چین کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ایرانی سارے چین کا تیل جانے دے رہے ہیں وہاں پہ. اور جو گلف کی ریاستیں ہیں اس کے لیے بھی میرے خیال میں سوائے سعودی عرب کے، جو اس لحاظ سے سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے مرہون منت ہیں چین کے کہ ریپروشما کرایا تھا، لیکن ایران نے میرا خیال میں ایران نے تھوڑی غلطی کی ہے. اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا سعودی عربیہ پہ. اگر وہ کم از کم ایک یہ ڈفرینس رکھتا کہ میرا تو ریپروشما ہوا ہوا ہے چین کے راستے، تو بھی شاید کوئی چین بیچ میں کردار ادا کرتا. ابھی چین میرا نہیں خیال کہ کوئی کردار ادا کرنا چاہے گا. وہ انتظار کرے گا جب تک امریکہ مکمل طور پر اس دلدل میں دھس کے خود سرنڈر نہیں کر دیتا. سرنڈر سے مراد ہے کہ ڈکلیئر کرے وکٹری اور کہے کہ جناب جنگ بند ہو گئی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ کردار یہ ادا نہیں کرنا چاہیں گے. جی اب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کے اندر سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل لا واقعی انفیکٹو ہو گیا، غیر مؤثر ہو گیا ہے، تو پھر یہ جو دوحہ ایگریمنٹ جیسے بہت سے انٹرنیشنل معاہدے ہیں، اور ہم ابھی تک افغان طالبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوحہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی پابندی کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں، تو یہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں اب پھر ان پہ عمل درآمد کیسے ہم کروائیں گے، اور کون عمل درآمد کروائے گا؟ اور اگر انٹرنیشنل لا ختم ہو گیا ہے تو پھر دنیا کے مختلف ممالک میں اور خاص طور پہ ہمسایہ ملک بھارت میں جو اقلیتیں ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیونکہ ایک امریکہ کا ادارہ ہے جی، اس کا نام ہے، اردو میں تو ہم اس کو کہتے ہیں جی امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم. اس نے جو اپنی 2026 کی رپورٹ ہے اس میں بھارت پر کچھ پابندیاں لگانے کا اندیا دیا ہے، کچھ سفارش کی ہے کہ اس پہ پابندیاں لگائی جائیں. تو خود امریکہ اگر انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ بھارت جیسے ممالک جو کہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ان کا راستہ کون روکے گا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. نغمانہ ہاشمی صاحبہ، اگر انٹرنیشنل لا ختم ہو گیا ہے، یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، تو اگر ہم صرف اپنے خطے کو دیکھیں، پاکستان کے ہمسائے میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت سے پرابلمز چل رہے ہیں. اس وقت ہمارا افغانستان میں جو طالبان کی رجیم ہے اس کے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے. تو ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ جو آپ نے دوحہ ایگریمنٹ میں جو دنیا کے ساتھ وعدے کیے تھے اس پہ عمل درآمد کریں. تو اگر انٹرنیشنل لا ختم ہو گیا ہے، اسرائیل بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا، امریکہ بھی رسپیکٹ نہیں کر رہا، تو افغان طالبان بھی نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیں، افغان طالبان تو پہلے ہی دوحہ ایگریمنٹ کی کوئی پاسداری نہیں کر رہے، اور وہ تو کسی چیز کی بھی کوئی پاسداری نہیں کر رہے. تو افغان طالبان کی تو بالکل ہی ایک الگ آپ داستان ہے. ان پہ تو اب ہم نے بالکل صحیح فیصلہ یہ لیا ہے کہ بات چیت کرنے سے تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا. سو
اس لیے ہم ان پہ اب اٹیکس کر رہے ہیں، ان کے جو اڈے ہیں وہاں پہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے کہ اگر انٹرنیشنل لا اتنا ویک ہو گیا ہے تو آپ کسی کو بھی مجبور نہیں پھر کر سکتے کہ جی آپ اس کو فالو کریں، کیونکہ جب دنیا کی طاقتور ترین قومیں اس کو خود وائلیٹ کریں گی تو نیچرلی یہ ایک انسینٹو ہوگا دوسروں کے لیے بھی کہ ان کا کیا بگاڑ لیا تو ہم. اب انہوں نے جا کے وینیزویلا سے پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی کو کڈنیپ کر لیا، یہ کوئی انٹرنیشنل لا الاؤ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. انڈیا نے جس طریقے سے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہوا ہے، وہ کیا کوئی انٹرنیشنل لا اسے الاؤ کرتا ہے؟ جس طریقے سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے انڈائٹ کیا ہوا ہے نتن یاہو کو، اس میں آپ دیکھیں تو سوائے نارڈک کنٹریز کے اور کچھ یورپین کنٹریز کے جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایئر اسپیس بھی نہ وہ یوز کرے، کون اسے امپلیمنٹ کروا رہا ہے؟ وہ بڑے دھڑلے سے گریس بھی پھر رہے ہیں، جرمنی بھی پھر رہے ہیں، ہر جگہ گھوم گھام کے آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ جب پورا آپ کا ملٹی لیٹرل سسٹم ایک کولیپس ہوا ہے، ان افیکٹو ہوا ہے، اور جیسے اعزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے بنایا وہ جب تک اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے فیور میں چلاتے رہے وہ چلتا رہا. جب انہوں نے دیکھا کہ ادر کنٹریز also want to benefit from it اور اس کے رولز ریگولیشنز کے تھرو ان پاورفل اسٹیٹس کو وہ سینکشن کر سکتے ہیں یا ان کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اسی سسٹم کو گرا دیا. تو یہ تو ایک بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹس جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے. اعزاز صاحب، یہ سوال میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ کل یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس نے جو افغانستان میں کام کرنے والا جو ان کا ایک ذیلی ادارہ ہے یوناما، UNAMA، اس کے مینڈیٹ میں صرف 3 مہینے کی ایکسٹینشن دی ہے، اس میں 3 مہینے کی توسیع کر دی ہے. تو کیا یہ 3 مہینے کی جو توسیع کی ہے سیکورٹی کونسل نے یوناما کے مینڈیٹ میں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ صرف 17 جون تک ایکسٹینشن دی ہے، تو کیا 17 جون تک سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں اناما میں کچھ لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں اور ورنہ وہاں پہ کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو افغانستان میں اناما کر سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایون جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس آتی تھی وہ بھی 1/3 رہ گئی ہے میری معلومات کے حساب سے. اور دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو طالبان کے ساتھ اب ڈیل کرنا چاہتا ہے. صرف رشیا نے ریکگنائز کیا، باقی کسی نے تو ریکگنائز بھی نہیں کیا ہوا. ابھی آپ نغمانہ صاحبہ سے پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ یہ جو فیبرری 2020 والا ایگریمنٹ طالبان آنر، وہ تو آنر کیا کرنا ہے جی؟ انہوں نے 4.5 سال میں انہوں نے پاکستان میں اتنا خون بہایا ہے، اور ہمارا صبر اور حوصلہ دیکھیں کہ ہم نے 2 طرفہ بھی ڈپلومیسی کی، ہم نے ثالث بھی کر لیے، ترکی، قطر وغیرہ. اور اب مجبور ہو کے پاکستان کو سمجھ آ گئی کہ آج کی دنیا میں طاقت بھی استعمال کرنا پڑتی ہے اور 2 طرفہ پہ ان کو جا کے بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہ یوں ہوگا. تو جب سے بارڈر مینجمنٹ شروع کی ہے میں بہت خوش ہوں اس معاملے میں، کیونکہ ہماری یہ اپروچ ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 فرنٹ ہم نہیں چاہتے تھے، دیکھیں دوسرا فرنٹ کھل گیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں وہ فرنٹ کھلا ہوا تھا، وہ بند ہو رہا ہے، پہلی بار بند ہو رہا ہے. جس دریغ انداز میں انہوں نے ہماری بندرگاہوں کو، ہمارے ہسپتالوں کو، ہماری یونیورسٹیوں کو استعمال کیا، وہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے آپ میر صاحب ذرا اس پہ تحقیق کروا لیں میری معلومات کے حساب سے، اور یہ کافی اوتھینٹک ہے کہ جو طالبان کے جو لیڈران ہیں، ساری ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو بڑے تھے نا سودے، وہ ان کے تھے. یہ اس سے پیسہ بناتے تھے، پاکستان میں ڈمپ کر دیتے تھے، اور ہمیں ہماری تجارت، ہماری صنعت کو نقصان ہوتا تھا. تو اب آپ بارڈر مینیج کریں اپنا، آپ کے دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ٹیررسٹ اٹیکس بھی کم ہو جائیں گے، اور یہاں پہ جو سافٹ کارنر ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے بڑی بار یہ تجویز دی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کانفرنسز کریں، ڈھیر ساری کریں، بار کریں، اور لوگوں کو کنونس کریں کہ جناب یہ طالبان کا علاج یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور جب تک یہ مانتے نہیں ہیں اس وقت تک ہمیں کرنا پڑے گا. دنیا کا کوئی ملک، کوئی اقوام متحدہ، کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. یہ آپ نے اپنی مدد خود آپ کرنی ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کا سافٹ کارنر ہے. پاکستان کو چھوڑ دینا، یہ یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ادارے جو ہیں ہیومن رائٹس کے، وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو بمباری کر رہا ہے افغانستان میں، تو اس میں جو سیویلین کیجویلٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، تو پاکستان اس کو ڈینائی کرتا ہے.
تو یہ سافٹ کارنر پاکستان سے زیادہ کہیں باہر نہیں ہے؟ نہیں یہ دونوں طرف ہے جی. وہ باہر والی کی تو میں پرواہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ انہوں نے ہمیشہ ہیومن رائٹس کو استعمال کیا ایز این انسٹرومنٹ. آپ دیکھیں نا, میں 6.5 سال راج نیو یارک میں نیو یارک ٹائمز منگواتا تھا. ہر روز فرنٹ پہ ایک کالم ضرور ہوتا تھا, چھوٹا یا بڑا, چین کے اوپر کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. یہ ہمیشہ انہوں نے استعمال کیا. وی شوڈ ناٹ بادر اباؤٹ دیٹ. مجھے اپنے ملک کے اندر ضرورت ہے کہ یہاں ہارمنی اور لوگ کنونس ہوں کہ افغانستان سے اب علاج یہی ہے. ٹھیک ہے, آپ سارا مکمل جنگ نہیں کر سکتے, لیکن اس وقت تک ضرور کرنا ہے جو امریکہ کا رہ گیا ہوا تھا اسلحہ, اس کو ڈیسیمیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ جو انہوں نے سیف ہیونز بنائے ان کو ختم کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ آپ ڈپلومیسی بھی کھلی رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بند کریں اس کے دروازہ, وہ مکمل طور پر بند رکھیں, لیکن بارڈر کو آپ نے اب مینیج کرنا ہے جب تک آپ کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی. اور ملک کے اندر ضرور اتفاق رائے بنانے کے لیے کام کیجئے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں ضرب عزم میں جب ہم گئے تھے, اس سے پہلے 1 سال پورا ہم نے پولیٹیکل کانفرنسز کی تھی, پولیٹیکل پارٹیز کی. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ جب ہم نے ضرب عزم کیا تو ان کو کہیں کوئی لوکل مدد نہیں ملی اور ہمیں کامیابی ملی. میرا خیال میں اس قسم کا کام ہمیں دوبارہ یہاں پہ کرنا چاہیے. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور سوال جو میں نے اٹھایا تھا میں اس کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ایک تو افغانستان ہو گیا جی, وہاں پر انٹرنیشنل لا کی امپلیمنٹیشن میں بڑے مسائل ہیں. دوسرا جو میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کو ایکسپوز کیا ہے ایک فرینچ ڈاکومنٹری فلم میکر ہیں اور رائٹر ہیں, ان کا نام ہے ویلنٹین ہینالٹ. انہوں نے فرینچ میں ایک کتاب لکھی ہے, یہ ان کی آپ بیتی ہے. یہ فلم بنانے گئے انڈیا, اور وہاں پر یہ جو دلت عورتیں ہیں جن کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہوتا ہے, تو اس پہ یہ ڈاکومنٹری کے لیے جب انہوں نے ٹریول کرنا شروع کیا, ملاقاتیں شروع کی, انٹرویو شروع کی, ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے ان کو گورکھپور کی جیل میں پھینک دیا گیا. لہذا جو ان کی کتاب ہے اس کا نام بھی یہی ہے, ان دی ہیل آف گورکھپور پریزن. اور یہ جو ویلنٹین ہینالٹ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں صرف دلت خواتین کا نہیں ذکر کیا, انہوں نے کہا مسلمانوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے. اور جیل میں انہوں نے دیکھا کہ لو جہاد کے نام پہ بہت سے مسلمان جو ہیں جھوٹے مقدمات میں ان کو وہاں پہ انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنی کتاب میں مختصر بتا دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ بھارت میں جو دلت خواتین ہیں انہیں اچھوت سمجھا جاتا ہے, انہیں مار پیٹ کی جاتی ہے, ان کے ساتھ عصمت دری کی جاتی ہے, اور انہیں قتل جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے. بھارت میں جو 4 لین ہائی ویز ہیں وہاں پر بھی صرف امیروں کو گاڑیاں چلانے کی اجازت ہے, غریب بغیر سڑکوں کے ہیں, اور ان کے لیے نہ اسکول ہیں نہ سرکاری نوکریاں. اور ہزاروں نہیں لاکھوں جو غریب بھارتی مسلمان اور دلت ہیں, یہ آپ جائیں رات کو آپ کو فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ, یہ جو USCIRF کی جو ایک ریکمنڈیشن آئی ہے کہ سینکشنز لگائی جائیں, اور RSS کا ذکر کیا انہوں نے اپنی کتاب میں, اس کا میں مزید ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ امریکہ جس نے UN کو ہی انفیکٹو کر دیا ہے, اب اس کا یہ جو کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ہے, اس کی ریکمنڈیشنز پہ کون امپلیمنٹیشن کرے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کم سے کم پہلی دفعہ یہ ایک چیز انڈیا کے خلاف بھی لکھی گئی ہے, ڈاکیومنٹ ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے, اگر آپ اس رپورٹ کو غور سے پڑھیں, میں نے کل پڑھی تھی وہ رپورٹ ساری, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی انہوں نے ایگزامپلز دے کے سسٹمیٹکلی کرا, اور اس میں سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہا ہے, جو کہ ایک بہت آئی تھنک انڈائٹمنٹ ہے انڈیا کی, کہ یہ کوئی رینڈم نہیں ہے کہ کسی علاقے میں کسی کا پریجوڈس ہے تو اس نے کسی کو کر دیا, یا کسی کی لڑائی ہے تو وہ کر دیا. یہ ایک سسٹمیٹک گورنمنٹ پالیسی کے تھرو یہ مائنورٹیز کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, اور ایسے لاز بنائے جا رہے ہیں جو مائنورٹیز کے حق میں نہیں ہیں. اچھا, آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک کتاب ہے دانش جاوید صاحب کی, انکریڈیبل اینڈ شائننگ انڈیا, ٹرانزیشن فرام سیکولرزم ٹو ہندوتوا ایکسٹریمزم. اس میں بھی یہی چیز جو ہے یہ انہوں نے ڈاکومنٹ کیا اس چیز کو. تو وہ انہوں نے ڈاکیومنٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ RSS اور را کو سینکشن کرنا چاہیے, اور ان کو سینکشن کر کے ان کو لنک کرنا چاہیے ان سینکشنز کو
ٹریڈ کے ساتھ، ڈیفنس ایگریمنٹس کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. تو اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ایک بہت وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ امپورٹنٹ ضرور ہے کہ نارملی یورپ بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی، امریکہ تو اتنا کبھی بات کرتا بھی نہیں ہے، کہ انہوں نے نہ صرف بات کی ہے بلکہ انڈیا کے اس میں بات کی. اب اس کے 2-3 پہلو ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے کہ کل سے کافی کامنٹس آ رہے ہیں کہ جی بڑا زبردست ہو گیا، اور یہ ہمیں پاکستان میں تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سے اٹینشن ہٹ کے کم سے کم اور ہمارا جو وہ پوائنٹ آف ویو تھا وہ بہت اچھی طرح اس رپورٹ میں ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. ہم کتنے عرصے سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ بڑا سسٹمیٹک ہو رہا ہے اور اس میں اسٹیٹ انوالوڈ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی یہ ایموشنل چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ ایک بہت کلیئرلی ہمارا پوائنٹ آف ویو اس میں ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے نہیں یہ لگتا کہ اس کو ابھی وہ کوئی سینکشنز امریکہ ان پہ لگانے کے لیے جا رہا ہے، یا کوئی اتنا زیادہ بہت سیریسلی اس رپورٹ کو وہ لیں گے. لیکن اگر یہ کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن، سی پی سی اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈکلیئر کریں کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن فار ہیومن رائٹس وائلیشن، پرٹیکولرلی مائنورٹی وائلیشنس، تو وہ بھی اگر ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، لیکن دا ویری فیکٹ کہ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ جو ان کا ایک سیلف سٹائلڈ، دیکھیے ان کا جو ایک سیلف سٹائلڈ انڈیا کا ہے کہ جی ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، وہ تو ایڈیفس نہ ہم تو کہتے ہی تھے، لیکن اب کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہنی شروع ہو گئی ہیں، وہ کافی زیادہ میرے خیال ہے ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. اس سے امریکی ادارے سے زیادہ جو زیادہ امپورٹنس ہے وہ فرینچ ڈاکومنٹری فلم میکر انہوں نے ایک پہلے اور بھی بنائی، زیادہ اہمیت ہے. اور اس میں جو یورپین کنٹریز ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا اعزاز چودھری صاحب، میں نے یہ فرینچ ڈاکومنٹری فلم میکر کا ذکر کیا، ویلنٹین ہینالٹ کا. تو آپ جانتے ہیں کہ فرانس کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے لیمونڈ، تو اس نے بھی اس کے ساتھ جو ظلم ہوا انڈیا میں اس کو گرفتار کیا گیا، تو لیمونڈ نے بھی اس پہ پورا آرٹیکل لکھا ہے کہ اے ینگ فرینچ مینز نائٹ میئر ٹرپ ٹو انڈیا، اور پھر اس کی کتاب کا بھی ذکر کیا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو امریکہ کا جو مذہبی آزادی کا جو کمیشن ہے اس کی ریکمنڈیشن پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اگر ای یو کنٹریز میں آواز بلند کی جائے اور اس کتاب کی روشنی میں کوئی مزید پاکستان جو ہے وہ سفارتی کوشش کرے، تو کم از کم ای یو کنٹریز جو ہیں وہ بھارت پر کچھ نہ کچھ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ آپ اقلیتوں پہ ظلم و ستم بند کریں. جی بہت شکریہ. میں اس کمیشن جو ہے یو ایس کا اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، یورپ والے پہ پہلے بات کر لیتا ہوں. یہ جو صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑی جرت مندانہ کام کیا ہے کہ بھارت کا وہ چہرہ دکھایا ہے جو دنیا کو دیکھنا چاہیے تھا. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ فرانس سے ایک اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جیفر لو صاحب جو ہیں، جی آپ نے شاید ان کی کتابیں دیکھی ہوں. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انڈیا میں، تو اب ان کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے. انہوں نے اسٹیٹسٹکس سے ثابت کیا ہے کہ بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ 15 سے 19% ہیں، جبکہ ان کی کسی بھی واک آف لائف میں، سول سروسز ہوں، پولیس ہو، پارلیمنٹ ہو، 4 to 5% سے زیادہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ پوری کے پوری وہاں ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، اس کے اوپر وہ بھی بہت کام ہوا ہے. اور یورپین یونین، اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو، یہ تو رہی ہیں وہاں پہ، نغمانہ صاحبہ تو ہماری امبیسڈر رہی ہیں یورپین یونین میں. 2020 میں ای یو ڈس انفو لیب نے باقاعدہ بتایا کہ کس طریقے سے 15 سال انڈیا نے کوئی 750 فیک میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے 116 ملکوں میں پاکستان کے لیے بدنامی کی، اور اس میں انہوں نے کئی ڈیڈ پرسنالٹیز کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو استعمال کیا، اور یہ سب کا سب وہاں پہ اس میں ڈاکومنٹڈ ہے. اور اس میں یہ اسی طرح تھا، جب آپ جنیوا جاتے تھے فری بلوچستان کے کیسے لگ جاتے تھے وہ، تو یہ سب پیسے را دیتا تھا.
اور اس سے میں لنک کرتا ہوں اب آپ کو یہ کمیشن جو ہے یہ ویسے تو 1998 سے رپورٹیں دے رہا ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ہم بھی کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، لیکن پہلی دفعہ اس نے یہ جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ را کو اور RSS کو بین بھی کیا جائے اور امریکہ میں اس کی انٹری بند کی جائے۔ یہ وہی ہے جو آپ کو یاد ہے کہ مودی صاحب کے اوپر بھی اسی قسم کا بھی انٹری بین لگا رہا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں جو تنظیمیں ہیں، جو RSS ہے 2006 سے 2008 تک باقاعدہ ایک ویو چلائی تھی انہوں نے خون ریزی کی، اور میں نے پوری اپنی کتاب جو آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہوئی تھی، میں نے اس کے چیپٹر 4 میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے انڈیا کے سورسز سے کہ انہوں نے RSS میں سوامی اسیم آنند جیسے لوگوں نے کس طریقے سے لوگ خون بہایا تھا۔ اسی طریقے سے جو ایک ویو چلائی ہے اور را نے، وہ 2020 سے 2023 تک انہوں نے چلائی ہے، جس میں انہوں نے پوری دنیا میں قتل و غارت کی، اور وہاں پہ پاکستان میں بھی ٹارگٹ کلنگز کی ہیں، کینیڈا اور امریکہ میں بھی، اور آسٹریلیا نے 2020 میں ان کی نیسٹ آف سپائس کہہ کے بند کر دیا تھا، اور قطر میں بھی ان کے 8 نیول آفیسرز کو پکڑا تھا۔ اعجاز صاحب، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، نغمانہ ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو ایران کے خلاف جنگ ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل لاء کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، تو یہ جو اب انڈیا کے خلاف ایک چارج شیٹ امریکہ سے آئی ہے، اس کی اہمیت اسی وقت اجاگر ہو سکتی ہے جب انٹرنیشنل لاء جو ہے اس کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس کے لیے اب پاکستان جو ہے اس کو ایک بھرپور قسم کی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم یہ جو امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی ہے اس کی جو ریکمنڈیشن ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔